سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإلیک المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفت ذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافي وانصراني فإنكما ناصرا يا مولاي يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الأجل الأجل الصاف الصاف خدا محرومة المسرت شريكة الحسين عقیل بنی ہاشم فاتح شاہ حسین دی عزت نواز فرمانے کا ہادی برحق دا جل ظہور فرما مظلوم کربلا دی زخم پیشانی نواز فرمانے کا وارث زمن سرکار دی قدم قدم تے خیر فرما خاندان الہیہ دی جلد آبادی فرما خاندان الہیہ دی عزت اسد کا مالک بانیان دی صفیہ دار چھین فرما جتنے بھی بانیان اور مالک معامین نے تمام دی توفیقات خیر اضافہ فرما تمام مومنین دا قدم قدم تے ٹولایا عبادت شمار فرما صلوات ایسی پڑھو جو تمام دعاوں مستجاب ہو جانا صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے عبادت سمجھ کے بہاد بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات کی خاطر پھر بھی ضرور بھیجو استقبال روح معصومہ دی خاطر پھر بھی ضرور بھیجو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری علیہ السلام نعت کے قرآن ہے سب مل کے تلاوت کرو حیدری حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت یزیدیت آل محمد ہر دشمن تلانت دعا جہانہ دی سین دے قاتل تلانت سلوات باواز بلند پڑھو ہے کوئی جنریٹر دا بندہ بس کوشش کرو ایک دفعہ زبانہ نو معطر کرو درود پاک دنال اللہم صلی اللہ ہے انتظام
چلو یہ تو بانیان میں پہلے کرنا چاہیے صلوات بآواز بلند پڑھو اللہ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد صلوات بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذي من علينا بالبقاء على الحسين وأجرى دموع أعيننا في مساء أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات دعا ہے اللہ دی اس پاک حجت دی بارگاہ جڑی پاک ذات عرش تو لے کے فرش تک اللہ نے خلق کی مخلوق نو اپنی طیب و طاہر ملین و صدقہ رزق عطا کر رہی وہ پاک ذات بانیان دے رزق کی اضافہ فرمائے تمام آدمی عددان دے مالک رزق کی اضافہ فرمائے ماحول جیسا بھی ہے ذکر دی ایک اپنی روحانیت ہے ایک اپنا سلسلہ بوائے بے شک میں اس مقام تو پہلی دفعہ ہیں لیکن مجلس پہلی نہیں لے اجازت ہے میں دو چار گلاں کر لوں دور شاہ جی بڑا عجیب ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت یہ ملت یہ قوم کس قدم وقت گزر رہی ہے اور میری کوشش ہوگی بابا جی کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے
کم از کم ممبر دے حوالے نہ ایسی گفتگو کی جائے، ایسی گل کی جائے، اگر دشمن دے ترازو چ تلے وزن ودے تو گھٹے نہیں جنہ بندے نے توجہ میرے پاس بات ایسی کرو جس کی معقولات بھی تائید کرے، منقولات بھی تائید کرے، اور ممبر دی عزت دی قسم ہے کوئی بناوٹی گلاں نہیں، تواڈے تو کوئی گل چھپی کوئی نہیں، میرے پڑھ کے لین دی اتھو تک دیر اسی میری گلاں دی تحقیق ہو جاسی، اس کی تھو پڑھے ہے، کی پڑھے ہے، کنج پڑھے ہے۔ گزارش ہے عزادارہ کے بھی خدا را کچھ تسی کوشش کرو کچھ پڑھنا لے کرن تاکہ ماحول ٹھیک ہو جائے۔ ہے طبیعت میں دو چار گلاں کر رہا ہوں، عقلاً نقلاً اور معقولاً منقولاً پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تواڈے معیار سماعت کے مطابق میں گل شروع کی۔ اس ثابت مسلم اور مبرہن ہے کہ جملہ مخلوقات عالم وچ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی جو اللہ خلق کیتے عالم خلقت وچ انسان اشرف ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالی زندگی کرے انسان افضل ہے، بلندی دا تاج حضرت انسان دے سر ہے۔ اس عالم انسانیت ایک افضل ترین طبقہ ہے جس کا نام ہے انبیاء۔ کیا بات ہے تمہارے میارے سماعت دی؟ افضل ترین طبقہ انبیاء، مرسلین، نبی، پیغمبر۔ اس افضل ترین طبقے ایک ذات اشرف شرفا، جس ذات نو جس ہستی نو شب مہراج اللہ خود حدیث قدسی جا کے تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا۔ کیا بات ہے تو نہ ہوتا کچھ نہ بناتا، اور حدیث قدسی دے لفظ بھی ہوئی خلقت الخلقہ کہ میرا حبیب تیری خلقت کی وجہ سے سب کچھ خلق ہے۔ تیری خلقت کی وجہ سے سب خلق ہے۔ جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے لکھاں دی تعداد میں بیٹھے، اور یہ مسلم ہے 73 فرقہ شاہ سے متفق ہے، کسی دلیل دی بائی جان ضرورت نہیں۔ میری گل کہ ہر شے اللہ خلق کی ہے، نبی کریم دے وجود زیجور دکھاتے ہیں، کہ اللہ خود آکھیا اگر تیری ذات والی صفات نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر تیری ذات والی صفات نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا۔ مثلا اے آسمان، اے زمین، اے شمس قمر، اے سرا، اے سریا، اے کوکب، اے انجم، اے اختر، اے سیارے، اے ستارے، جو ہے ظاہراً باطن رسول دی خاطر، اے مسلم ہے 73 فرقہ متفق ہے۔ کس واسطے بنائے ایک بار جواب دو تو میں گل لگے شروع کروں۔ سارے بولو رسول کریم دی خاطر جو کچھ بنائے رسول دی خاطر ہے۔ ایک مثال دے کے میں گل شروع کر رہے ہیں۔ اے آج 20 محرم دی مجلس ہے، اے جتنے انتظامات ہیں، اے کلینہ، اے سپیکر، اے کیمرہ، اے سامعین، کس واسطے آئے؟ مجلس واسطے آئے؟ بولو یار مجلس واسطے آئے۔ خیریت نال مجلس اختتام پذیر ہو سکتا، نہ کلینہ ہو سکتا، نہ ذاکر ہو سکتا، نہ سپیکر ہو سکتا، نہ سامعین ہو سکتا۔ اللہ جو ہر شے خلق کی تھی رسول دے وجود دی خاطر۔ اگر جتنے بیٹھے میرے ساتھی بڑھو میں زمانے تو ایک گل پوچھنا چاہنا، ہر شے رسول دے وجود دی خاطر خلق کر کے آج تک کھڑائی کس دی خاطر ہے؟ مہربانی
اج تک ایک کھڑائی کس دی خاطر؟ بھائی سوال بنتا ہے نا زمانے تے، چنگیاں گلاں تے بولیا کرو، تلے ساری مار لیندے رہتے ہیں۔ رسول دی خاطر سب کچھ خلق کی پوچھنا میں زمانے تے جانا 11 ہجری 18 سفر بروز بدھ یجمرات رسول دے اندیے دے خدا چلے گئے، ایک کائنات کھڑی کی بھائی چاہیدہ تہائی زمان ہے پورا، زمین پھٹ گئی، سورج نہ چل رہا بلکہ باہر روشنی سورج ہے، چند لمحے بعد رات ہو سی، چاند چڑھ سی، اللہ کہنا ہر شے بنائی گے رسول دی خاطر، رسول سے اندیے دے خدای چلے گئے، دو ہی گلاں نے تیجا رائی کوئی، یا تے جنا بن جرت کر میدان جا کے تے ہتر فرقے نو چیلنج کر، اے حدیث قدسی جھٹلا جو نعوذ باللہ اللہ کوئی نہیں ہے کہ میں رسول دی خاطر ہر شے بنائی گے، جے اس حدیث دا ٹھکراونا ممکن نہیں تے وقت میں تیرے گاٹے دلات رکھ کے بنا سا کائنات دا کرنا اس بات دی دلیل ہے محمد جیسا کوئی پردے کو موجود محمد جیسا کوئی پردے غیبت وچ موجود ہے۔ ایک کون ہے ذات جس دی ٹھوکر نال سورج طلوع ہوئے، جس دی طیب اور طاہر نہ لین دا صدقہ ہر 15 شعبان دی شام تیرا رزق لکھیا جاتا ہے۔ کوئی ذات موجود کدی غور کیتا جی فکر کیتا جی اے سادے دور دے چل رہے اے کس دی بدولت ہے؟ اے محمد دے بارے میں پتر دی بدولت ہے، اے امام زمانہ دی خاطر۔ 5 حق نے میرے اس امام دے جڑے ریت تے واجب ہیں، تسی میرے مالک دی ریت بیٹھے ہو نا بھائی، اس وقت عرش لے کے فرش تک جو جو تھے سب میرے مالک کی ریت میں، کیا انسان کیا حرام کیا نباتات ہر چیز میرے مالک دی ریت ہے۔ 5 حق نے میرے امام دے جڑے ریت دے واجب ہیں، تواڈی اجازت ہوئے تو میں دساں کہ جے تے تسی انجے سنیا تے میں دس بیٹھا کہ تھوڑی ساری تربیت ملاؤ، میں اتنا سفر کیتا تواڈے واسطے۔ پہلا حق ہے میرے امام دا جڑا ریت دے واجب ہے، جس دے بارے نبیوں دی زبان نبیوں دے سلطان دی زبان کی حدیث بھی ہے، کیڑی مما تولم یارف امام الزمانے ما بمیتن جہریہ، کہ جس بندے وقت دی حجت دی معرفت حاصل نہیں کی مر گئے جہریت دی موت میں۔ توڑے میارے سماعت دی کیا بات ہے؟ پہلا حق ہے میرے امام دا، امام دی معرفت حاصل کروں گا، اور میں حوالے نال گل کر ملاقات با امام زمان آقا حسن ابتہی لکھی، انہاں لکھے 3 دن جس بندے وقت دے امام دا انتظار نہیں کیتا یا وقت دی حجت دی معرفت کو بغیر مر گئے، وہ لکھتے ہیں معصوم فرمائے مسلمانی یہودی مر گئے، اس نو مسلمانہ دے قبرستانی دفن نہ کرو، اس کا جنازے نہ کرو، او حجت بھاویں آدم نبی کیوں نہ ہوئے، بھاویں علی کیوں نہ ہوئے، بھاویں حسن کیوں نہ ہوئے، ہر دور دی حجت دی ریت واجب اپنی وقت دی حجت دی معرفت حاصل۔ دوجا حق ہے میرے امام دا، امام دے حق کی دعا مانگنا۔ کیڑا حق ہے؟ امام جنہوں یار سمجھ آگا تو امام دے حق کی دعا مانگنا۔ جملہ بابا جی بڑا دلچسپ آ گیا کہ میرا دل جاندے میں کنجوسی نہ کرے،
میرے فقہ دے بہت ہی بڑے عالم دین بلکہ مکتب دی دنیا دا بہت بڑا نام سید علی بن طاؤس، انہاں آخری ٹائم اپنے پتر نے ایک وصیت دی، اگر میں وصیت سمجھا لی میرے حصے کی نوکری ہو جائے۔ آخری ٹائم انہاں اپنے پتر نے وصیت کی تھی کہ میرا بیٹا زندگی تیری کوئی کم ہوئے نہ ہوئے، دو کم ایسے ہندی نہ زندگی تے غافل نہ ہونا۔ قدم نہ کہتے بابا جان حکم کیڑے کیڑے؟ فرمایا ایک وقت دی حجت انتظار، دوجا وقت دے امام دے حق کی دعا۔ ہاں بیٹا میری ساری زندگی اپنی فقہ دے لوگوں کی گزری ہے، طرح طرح دے لوگ سوال کرتے ہیں پاک بطولہ پتر ہے وہ خود حجت خدا ہے وہ ساری دعا کی ضرورت کے لیے تے میرا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہی کو گل کا جواب دے دی جدو او جو اتنا کریم ہے وہ سارے سجدے کی کیڑی ضرورت ہے؟ سجدے دے انہوں علی جیسی ہستی بھی کیتے ہیں، اس علی کیتے ہیں جڑا سر سجدے جو چاہ کے آسمان دے پاسے دیکھے تو مسکرا کے فرما رہے میرا کریم اللہ تیری ساری مخلوق جھک دیئے، ہر کسی نے جھکن دا کوئی نہ کوئی مقصد کیڑا، فرمایا کسی نے تیری جنت آلال ہے، کسی نے تیرے جہنم دا ڈر ہے، کسی نے تیرے رزق دا آلال ہے، اے ساری اگلا میں علی کوئی نہیں، کیوں؟ فرمایا میری محبت دا نام جنت ہے، میرے بغض دا نام جہنم۔ جھکدا مالک فقط اس واسطے ہاں جو تیری ذات اس لائق تم سجدہ ہے۔ علی تنو فخر کردہ سجدہ کرن دے، تیری ذات اس لائق جو تم سجدہ کیتا ہے۔ دوجا حق میرے امام دا، امام دے حق اس دعا کرنا۔ تریجا حق میرے امام دا انتظار کرنا، امام دا انتظار کرنا۔ ستویں آقا منبر دے بیٹھے اور حجت دے انتظار دے فضائل بیان کرنا۔ ایک بندہ اٹھیا سائل اٹھیا اس قدم نہ پکیا کہ جب نہ رسول اللہ اے اسی حجت دا انتظار کس طریقے نال کریں؟ فرمایا جی میں درزی کریں، جی میں مولا سمجھ لیے وضاحت فرما دنیا نے کام کا چھڑ دیئے گھر بار چھڑ کے حجت انتظار میں یہ فرمایا نہیں، اللہ عادل ظالم نہیں، فرمایا ان انتظار کرو جی میں درزی مولا کی نے فرمایا جدہ دکان دے جاوے کپڑے سیدھا نہ میں گاہک دے منتظر رہے، اپنے دنیا دے کام کاج ہی کرو وقت دی حجت انتظار ہی کرو۔ چوتھا حق ہے میرے امام دا، امام دی راہ اچ مال خرچ کرنا۔ امام دی راہ اچ خرچ کرنا، کیسا خرچ کرنا؟ بابا جی جس دن دا میں درسی جو آیا طرح طرح دے لوگ سوال کر دیں جی کوئی ایسا ورد کوئی وظیفہ بزنس بڑا ہے زمین جائیداد بڑی ہے رزق کی برکت کوئی نہیں، کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا عمل دسو جو ساڑھے رزق کی برکت ہو گئے وسعت ہو اضافہ ہو گئے، توڑا دل ہے میں عمل دساں جنہ کو پیسے چوکھے لو نہ بولو جنہ کو تھوڑے لو تے بولو یار ایسا عمل ہے اگر اے بندہ کرے اس در رزق دی ضمانت خود امام چاہیے۔ کیسا عمل؟ معصوم دا فرمانے کہ جیڑا بندہ ہر چند دن تو پہلے میں محمد دا صدقہ دے بھی اس لئے پورے سال میں رزق دا ضامن میں ہر چند دن تو پہلے صدقہ کیا ہے؟ ان کچھ بندے پریشان ہوتے ہیں جی لازمی کالا بکرا بھی دے صدقہ، اور بھائی صدقہ نصاب نہیں دیت نہ آئے۔ اگر تو کسے مومن بھرا دی مسکرا کے زیارت کی دی ہوئی تیرا صدقہ ہے، اگر تو کسے اپنے مومن بھرا دی حاجت دوائی کی دی معصوم دا فرمانے صدقے تو افضل اے نہیں کہ ایک مومن تنو مومن سمجھ کے تیرے دروازے تے آگے تو کانڈ جگی تھی۔ امام دی راہ مال خرچ کرنا،
امام دا صدقہ دینا. چوتھا حق مشکل وقت اپنے امام تو مدد منگنا. آخری جملہ فضیلت ہے، اس کے بعد میں 70 مسائل نہیں پڑھوں. اللہ جانے کیڑے بندے بیدار بیٹھے تھے، کیڑے بندے غفلت دی نیندری سنتے. امام کو مشکل وقت مدد منگنا، حاجت روائی کرنا. اور مولانا فرمان ہے کہ میری ریت میری شیعت جس بندے جو اوکھا وقت ہے اگر اس میرے کو مدد نہیں منگی، معاشر دے میدان تو اس کا گریبان ہو سی، میرا ہاتھ ہو سی. تو کتنا متکبر ہے، اللہ منو تیری حاجت روائی واسطے رکھے تو مدد ہی نہیں منگی. مشکل وقت امام نال رجوع کرنا. ایک بندہ بولا مشکل وقت شاید یاد کیتا، مالک آگ اس کی حاجت روائی کی تھی، مشکل کشائی کی تھی. قدم ناب قدم مولا ایک گل کا جواب دو. فرمایا پوچھ کے پوچھنا چاہتا ہے آدم مولا ایک گل کا جواب دو، کیا ایک ٹائم صرف ایک مومن دی مدد کر دے ہو؟ ایک ٹائم ایک مومن دی؟ فرمایا نہیں، جتھو جتھو تک خدا دی خدائی میں حاجت روا، جتھو جتھو تک خدا دی خدائی میں مادی برحق حجت دوران مددگار بھی ہاں، حاجت روا بھی ہاں. پنجواں حق ہے میرے امام دا، جڑے مقام دی نیت تے ٹر آئے. اے ایسا حق ہے میرے امام دا جس میں یاد کر کے پردہ غیب ہوتی دل چڑھتا ہے تے رات روندا ہے. ماں حسین دی تیری ہائی قبول کرے شلا پڑے کدی ہائے نہ کرے. دن لہندا تے رات روندا ہے، پانی نہیں خون روندا ہے. علامہ وابہانی جیسی ہستی دوران ملاقات امام دی حالت دیکھی، عمل کیتا جو کسی مسئلے دی سمجھ نہ آئی، وقت دی حجت نہ رجوع کیتا جو مولا تو مسئلہ پوچھا. دو علمان دے درمیان کھلوتا، ممبر میں کھلوتا، قبر حسین میرے سامنے. ایو جی حالت دیکھی امام دی اپنے مسئلے بھول گئے. کیڑی حالت ہے؟ ریشیتر خون نال بسی ہوئی، ابا کے سینہ خون آلود ہے، تے رو رو کیا دے بیٹھے نہ ہائے ہو میری اپنی قسمت. ماں حسین دی تیری ہائی قبول کر انشاءاللہ جائیے دے پڑھ دے. وابہانی قدم ناب کہتے ہیں مولا ملاقات تے کیتی ہم کسی اپنے مسئلے واسطے. مولا تاری حالت ہی ہوتی دیتھی منو اپنے مسئلے بھول گئے. مولا کی بڑا وڈا نقصان کربلا تے 1400 سال بعد یا جو خون رو دے. امام فرمائے بہت وڈا نقصان ہے. وابہانی قدم ناب کہتے ہیں مولا اکبر دی برچی تے خون رو دے. فرمایا بہت دکھے اکبر او جوانے دے لہن دے بعد میرا دادا آسے پاسے حق بار کہنا کہ تلت ہے میری دید گئی. ماں حسین دی تاری ہائی قبول. فرمایا بہت وڈا نقصان ہے. اس کو وڈا کیڑا نقصان ہے؟ من ممبر دی عزت دی قسم اکبر او جوانے جندے لہن دے بعد بیبیاں پتھرہ نال ماتم لید. کوئی بی بی آدھی برباد مدینہ، کوئی آدھی وا محمدہ، کوئی آدھی سوئی. فرمایا دکھ بہوے وابہانی اتنا رت نہ دنا. قدم نہ کہتے مولا عباس دے بازوان رو دے، انہا بازوان دے آسر دے علی دیاں دھیاں نانے دی قبر ادرات لے چھوڑی. فرمایا بہت دکھ ہے لیکن وابہانی اتنا نہ رونا. قدم نہ کہتے مولا درد کیڑے ہے جڑا تو رت رومن تے مجبور کر دے. رت واد بھی تے رو کے فرمایا وابہانی نہ آپ لوگ نہ منو روا، منو میرے شیعہ خون روان دے. منو میرے شیعہ خون روان دے. عالم دین ہے اتنا چہرے تے ماتم کیتا جو چہرے دی جلد پٹی گئی. قدم ناب کہتے ہیں مولا وہ کیڑا دکھ دے دے، وہ کیڑی تکلیف پہنچان دے جو کوئی رت واد ہوتی. رج رنے تے رو کے فرمایا وابہانی کے دسان دن چڑھ دے. ہر کوئی اپنی اپنی حاجت لائے گے. میری بارگاہ چ حاضر ہونا مولا پتر کوئی میں پتر عطا کرنا، کوئی ادا مولا مقروض میں غیب جو قرض ادا کرنا. ہر کوئی اپنی اپنی حاجت لائے گے. وابہانی جدا گھران وین دینا فقط اسے انتظار چونا. ہاتھ بان کر دن مولا کیڑی درو کے فرمائے کہ ہونے دا سی تیری دادی دے دربار دے وڈے ارمان.
بہانی اس ویلے رات ود پوندی مینوں میرے شیعہ میری دادی دے درباراں دی مکان نہیں رہی ماں حسین دی بڑی ہائی قبول کرے میں نے اتنا سفر جو کر رہے ہیں آئے مکان دی نیت تھوڑے درمیان خون روند بیٹھے اتنی مکان دے جو پردے تیرے حق کی دعا مانگے پہلی 70 مسائل دی جس مقام تے بیٹھے ہو موقع دی مناسبت نال دن ہی بن دے نیند کے بیٹھے قضا نہ ہو سی گل اس بندے نال جڑا مقام دی نیت تے ٹرائے محرم دی 13 سوار دا دن تے کوفہ دا درمیان شاءاللہ اپنے لوگ کدی ہائے نہ کرو جنہ ایڈی سوری ہائے کی ماں حسین دی کوئی ہائے قبول کرے بھولا نہیں تھکا نہیں میں چاہنا جڑے بندے جے تک عبادت شامل نہیں ہوگی شامل عبادت محرم دی 13 سوار دا دن کیونکہ جمعہ حسین کوفہ دا دربار خطہ عرب دی مشہور زمانہ تے بد کردار مرجانہ دا پتر ابن زیاد تخت بیٹھے تے جس دی خاطر اللہ اتنی بڑی کائنات بنا کے اس دی جتی دا صدقہ کائنات جو غیرت تقسیم کی تھی اسے علی دیاں دھیاں دی مسند زمین تے لگی لگی ماں حسین دی تیری ہائی قبول کرے انشاءاللہ آپ نے علی دیاں دھیاں دی مسند زمین تے لگی دربار دی مشرقی دیوار میں جدو سورج چڑھ گئے اس دا تخت ہے تے جڑی شمالی دیوار میں چھوٹی اس ایک دروازہ ہی چھوٹا ہے بغلی دروازہ اکھا 70 مسائل دی میرے ماتھ میں بیٹھے اسے دروازے چو دربار بنو ازد قبیلے دے ایک جوان قدم لگی اسے جوان دے پچھو مونڈے تے ہاتھ رکھ کے ایک نبینہ تے ضعیف صحابی رسول اندر آئے نام اس دا عبداللہ ابن عفیف ہے اے نبی دا بھی صحابی ہے مولا علی دا بھی صحابی ہے اس دی ہک آنکھ جنگ جمل شہید ہوئی علی دی نصرت دوجی آنکھ جنگ سفین شہید ہوئی جتنے ماتمی بیٹھے ہوئی 70 مصحب دی گر سمجھا لی میرے حق ایک دعا ہوئے سی اجا نبی نے تے ضعیف صحابی رسول دربار جنجے پہلا قدم رکھے ہائی جو دو کئی گھنٹہ تو کھڑ کھڑ کے تھکی ہوئی علی دی اپنے خطبے دا پہلا لفظ آگیا مرحبا 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 بڑی قبری کوئی دل جدا بی بی لفظ آکھنا یا اہل الغدر والمکر اوہ کوفے دے غداروں تے مکاروں اگر ہونے میرا نانا محمد دربار چاہے تے میرے نانے نو کیڑا منہ بھی کھا سکتا اگلے لفظ بی بی دے خطبے دے ایو آئیں جو کوفیوں دے جگر دے نشتر بان کے چلے جائے حالت کیڑی ہے کوئی اپنے منہ تے ماتم کر رہے کوئی اپنے بال لوچ رہے کوئی رانا تے ماتم کر رہے کوئی شرمندگی دی وجہ تو اپنے منہ تے ہاتھ رکھ کے دربار چ باہر نکل گئے سوال کرو علی عباس سے بی بی دے خطبے دے لفظ کیڑے آئے اللہ جانے زمین پھٹی کیوں نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہیں اچھا روی علی دی دھیت رو رو جاتی ہے ظلم کرن تو پہلے میرے بھرا دا سر سجدے کٹن تو پہلے میرا برکا لٹن تو پہلے میرے نانے دا کلمہ دا چھوڑ دے رو مرحبا 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 آفرین آفرین بی بی علی کلمہ میرے نانے محمد دا پڑھ دے ہو نواسا بھی اسے دا سجدے کٹھانے اس سے لیے نواسیاں دیا چادرہ لٹیاں جدا بی بی دے خطبے دے لفظ نبی نے تے ضعیف صحابی دے کنہ تے پیدا ٹر دے جوان دے مونڈے تے زور دیتا بچہ رکھی تھے میں کہ نہیں جاؤں چاہتا 5 منٹ بی بی دا خطبہ سنیا جڑے لے پاک ہو گئے اس نے جوان دا مونڈا ہلا کے تے رو کیا دا کھڑا ہے بیٹا تو ہی اکھالا میں ہنت اگر میری اکھا ہوئے نہ تیرے تے سوال نہ کر رہا منت لا دست سے اس وقت علی دا کیڑا پتر خطبہ پڑھا بیٹھا ہے تڑپ کے جوانہ دے شکر کر اندامے دو وڈے گناہ تو بچ گئے علی دا پتر نہیں علی دی وڈی دھی ماں حسین دی تیری ہائی قبول کر انشاءاللہ جائیں دے عبداللہ اللہ جانے زمین پھٹی کیوں نہیں آسمان ڈٹھا کیوں
ماحول ہے قرآن ناطق دی تفسیر ہے بھی بے غلا تڑپ گیا عبداللہ آدھے اچھا آدھے بی بی دا خطبہ مکمل ہو بی بی دے خطبے دے دوران بولنا سوئے ادب ہے اج میں پوچھتا ابن زیاد جو علی دیا دھیاں بے وارث ہوئے جدہ بی بی دے خطبے دے لفظ وٹے نا تے کوفی دربار جو باہر نکلے اے لئین تخت بیٹھا ہی اپنے درباریاں دی حالت میں کہتا اگر بی بی خطبہ مکمل پڑھیا اے لوگ نہ میرے خلاف جہاد کر سکتا اے تمہل میدان جنگ پر میں سے پتہ جس حرام رہ دے کوئی عجیب حرکت کی تھی جتنے سید بیٹھے تو کنیز دا پترہ امتیاں سیدادیاں پردے چاہیے ماما بہنا معاف کرنا اگر دل دکھے تے معاف کرنا ایک ایو جی حرکت کی تھی اس حرام زادے جو بی بی دے خطبے دی توجہ ہٹانا پتہ جس سیری کا حرکت کی تھی نال علیہ سپاہی دے پاسے میں کہتے کتھے کھڑا ہوتی شریکہ دل حسین میں پردے نال پڑے ہیں اللہ جانے چند بندے کیڑے خیال ہی سن دے بیٹھے تڑپ گیا عبداللہ دا زبان بند کر اسی بھائی آدھا تو کیوں پوچھ الہی نادہ میں بولنا چاہتا اس نے عبداللہ تڑپ گیا ظالمہ حیاء کر تو ادھے نال بولنا جاندہ بابا ساری زندگی رونگا ٹورے جو میری دھی میرے سامنے قرآن پڑھے جیڑی ماں دے اولے بنا کے اپنے بابے نال گلہ کر دی جے دے کرتا ادھے بھیرا مان ہونے بکواس نہ کری میں تیری زبان چھک لے سا اے لین غصے جتھر کے تختلت ہے نال علیہ سپاہی تو تلوار کھسی جو عبداللہ دا سر قلم کرا اپنے ہتھانا ممبر دی عزت دی قسم یہ تختلت ہے عبداللہ دی گردن جائے اللہ جانے زمین پھٹی کیوں نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہیں شاءاللہ زمین پھٹ گئی ہو یا یہ 17 میں نہ پڑا اس سے عبداللہ دی برادری دا 300 جوان تلواراں بے نیام کر کے نا ابن زیاد دی گردن تے رکھ کے انہیں خبردار تو ہر کسی نو علی دیاں دھیاں وانگو بے وارث سمجھے شابائی ماں حسین دی تیری تڑپی علی دی دی فضا دی کڑ دے متھا مار کیا دی اممہ دعا مانگی شاءاللہ غریب بھی کوئی نہ کہتے چنگے مقدر دا مالک کے نانے دا صحابی جانے مددگار آگئے جانے نا تڑپی علی دی دی اس نے لینا دے اس میری توہین کی تھی میرے دربار میں اس نے ویک نہیں سکتا جلدی کرو میری اکھاں تو اول لہے جو عبداللہ دی برادری دے جوان ہاتھ بان کردن منت لا تو ساڑھے قبیلے دے دستار دوارہ سے آپ ہی بچ سانی بچا دربار چھوڑ گھر لگا جا ممبر دی عزت دی قسم عبداللہ دی حالت کے لیے گرے بانا ہتھا نال چاہ کیا کسے ویلے اپنے بار نوچ لے کسے ویلے داڑی نوچ لیتے منہ تے ماتم کر کے آدھے ہائے غریبی آدھے ایو رمانے جو علی آدھیاں اکھا نہ مانگے چنگا راسے آج او ویلا یاد آگے ادھو بڑھنا صحابی دربار ہی تو نکلے الہین تخت بے نہیں سکے جلدی دے نال تخت لکھے نال علی اپنے مشیر نوادے آ میرے نال محل اتھے بے کہ میں مشورہ دے جو میری توہین کرن والے صحابی رسول میں صدا کری دے گی الہین تخت لکھے او جڑا منشی کھلوتا ہے نا مثل خان جس کو کہہ دیا دی فیلسٹے اس استفا سے دیکھا کہ ابن زیاد آپ تے محل جنے دا پھے انہا کہہ دیا واسطے پیدا ہو گئی الہین حس کیا دے جب تک نہ آؤں کہہ دی ایویں کھڑے رہا ماں حسین دی توڑی ہائی قبول کرے انشاءاللہ جائیں دے پر دے نہ کوئی کہہ دی بے سکتا ہے نہ کوئی سائی کٹ سکتا ہے نہ کوئی پانی پی تحت لت ہے محل چاہے اپنے مشیر نوادہ میں مشورہ دے ایو جی صلاح تجویز کران اج دے بعد میری کوئی توہین دی جرت نہ کرنا اے لئینا دے جلدی کر اس نے زندہ گرفتار کر بھرے دربار اپنے ہاتھ نال سار قلم کر اج تک تیری کسی جرت نہیں کی تھی توہین کرن دی دو ہی بندے گزرے جنہیں بڑے درباری تیری توہین کی تھی یا مسلم ابن عقیل یا عبداللہ ابن عفی اس نو بھی کوئی ایسی صلاح دے جس طرح مسلم سے دیتی ہے 300 سپاہی دا دستہ بھیجیا ہکو وینے جدے واسطے میں محنت کی تھی بھائی آگے انہوں نے حوالے منبر کر 300 سپاہی دا دستہ بھیجیا جو جلدی عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کر کے لے میں اپنے ہاتھ نال اس کا سر قلم کروں
صحبہ بیٹھے جان دا دنیا کی بندار کے تو لکا سکتا ہے مگر دھیاں تو نہیں لکا سکتا اور جوانوں کافی دیر تک کوشش کی تھی دروازے تے ہنجو صاف کرن دی لیکن نہیں لکا سکیا 7 سال دی بچی گلی پئی پا کے دی بابا نہ لکا کے روائے عبداللہ نہیں بولے بچی جلدی دے نال پانی دا جام بھر کے پیو نو دی ہاتھ ودا کافی دیر دا دربار گیا ترے لنگی ٹھنڈا پانی پی تڑپ گیا دے میری دھی تیری منت کرتا ہے دے بعد میرے سامنے ٹھنڈے پانی دا نام نہ چاہے اچھالو نیندہ رو رو کا دی کیوں بابا رو رو کا دا میں انہیں سنے فرات واندہ رہے فرات مالک تب سے مارے گیا دی دانتا سے کیوں ہے روندہ کیوں ہے عبداللہ نے بولے دی بابا تیرے نال کوئی اچھا بولے میرے 4 جوان مامن میں ماما دے نام تے سلمانا اچھالو نے درو کا دے دعا پہ مگنا تیرے ماما دے مان سلامت ہو میں کاش کوئی اولائی ہو گیا جیڑی 7 قدمات دے کھڑی رہی ہے جیڑی نکے نکے اتبان کے آدھی لماری دے چھوڑا مرحبا 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 سیادہ دے کاش کوئی اولائی ہو گیا جیڑی 7 قدمات دے کھڑ کے آدھی رہی ہے ضرب نمار آدھی بابا دست سیکھے عبداللہ دا مکان جھال پیر حسین مارا گئے نال کون آیا کا عباس اکبرون محمد کا سمئی اجے اگلی اگلہ دین دسنا چاندے جگلی گھوڑا دے چاپاں دی آواز آئی بچیاں دی بابا معروف ہو جا گئی عبداللہ دے جلدی کر تلوار دے میری گرفتاری دے آگے اس والے بچیاں دی بابا یہ ورمان آج میں تیرا پتر ہو آیا او میں تلوار چاک تیرے نال کھڑو رجل میں رو کیا دے تو جنگ نہ کر تو مکان دی چھت چڑھا میں نہ بینا میں ویک نہیں سکتا جیڑے پاسو فوج حملہ کرے منو دسے میں دفاع کردہ سا بچی جلدی دے نال مکان دی چھت جا گئی بابا ہون سجو فوج آ گئی عبداللہ سجے حملہ کردے واتا دی کھپو فوج آ گئی سونا لڑدہ ودا جا چانکی حویلی کالے ان کے علی بی بی دا وین ہے آدھی عبداللہ تیری جنگ تو صدقے میں حسین دی ماں او میں کو پاسے دے درد بھول گئے آدھی سونیاں جنگا ودا لڑدے جدا بطول وفا دی سنہ دی دین ودا میری مدد نہ کر میری مک گئی انہا حملہ کی تے گرفتار کر کے دربار دیون لگے اور جوانا او بچی جلدی دنال مکان دی چھتو لتھی ہے کہ میرے بابے دا دامن اپ کے دی اللہ دنا دا میرا بابا روکو میں بابے دے بدن دا خون صاف کر دیا کہنو آدھی میرا بابا روکو میں پانی پلاوا اور جوانوں دربار دے دروازہ تک دا دامن اپ کے دوڑ دی آئی ہے جڑا دربار دا دروازہ دامن چھوڑ کے دی تو جان دربار جائے عبداللہ نے کہ بڑی آدھی کہ دسا شرابی شراب پہ پیر بہر المصائب جناب ذاکر اہل بیت رضوان کی آمد صاحب فضائل و مصائب بیان فرمائیں گے ان کی آمد سے قبل صلوات سارے مل کے بآواز بلند فرمائیں